السلام علیکم۔ مفکر اسلام، مفسر قرآن اور بالغائے روزگار شخصیت سید مودودی عالم اسلام کے لیے اللہ کا ایک عظیم احسان تھے۔ وہ کئی سال قبل اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، مگر ان کے کارنامے ہمہ پہلو، ہمہ جہت اور جامع ہیں۔ آپ کا اصلی کام فکری رہنمائی اور قلم و کرتاس کا صحیح استعمال ہے۔ جہاد قلم، تلوار، زبان سبھی سے کیا جاتا ہے، مگر دیر پا اثرات قلمی جہاد ہی کے ہوتے ہیں، جو سید مودودی کی اصل پہچان ہے۔ مولانا مودودی کی تمام تصانیف مؤثر، دل و دماغ کو اپیل کرنے والی اور ایک مخلص داعیِ حق کا درد دل لیے ہوئے ہیں۔ ان کتابوں نے بلا شبہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ ہر علاقے اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم ان کی تحریریں پڑھ کر اسلام سے روشناس ہوئے۔ اس طرح مولانا مودودی کی کتب کے مطالعے کی بدولت خود بے شمار مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا۔ مولانا مودودی کا کمال تھا کہ جن علاقوں کا انہوں نے کبھی سفر بھی نہیں کیا تھا، وہاں کے حالات سے بھی باخبر تھے۔ وہ ہر صاحب فہم کو متاثر کرتے تھے۔ سید مودودی نہایت نفیس انسان تھے۔ توجہ، بشاشت، حاضر جوابی، شفیق باب، استاد اور مربی کی حیثیت ان پر پرسکون حالت ہمیشہ برقرار رہتی۔ مجلس میں علمی عروج، تحقیق کی انتہائی گہرائی اور گرفت کے ساتھ دوسروں کی بات سنتے بھی تھے اور اپنے چٹکلوں اور بھرپور حسن مزاج کے ساتھ سامعین کو گرفت میں لے لیتے۔ مولانا مودودی کا دعوتی اور تبلیغی انداز ٹھنڈا، عقلی، گہرا، سنجیدہ اور غیر جذباتی تھا۔ سید مودودی اگرچہ مروجہ سیاست کے فاتح نہیں بنے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بے شمار دلوں کے فاتح تھے۔ مولانا مودودی میں علمی اور نظری معیار بے مثال تھی ہی، لیکن جو مومنہ عزم، توکل اور اوصاف قیادت ان میں تھے، عصر حاضر میں شاید ہی کسی لیڈر اور رہنما کو یہ مقام حاصل ہو۔ مولانا مودودی اس زمانے کے پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سمجھانے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ ان کی کتابوں و تحریروں کا مطالعہ ہر شخص کا ایمان تازہ کر دیتا ہے اور اسے اسلام کا کام کرنے والا مجاہد بنا دیتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے کے لیے انہوں نے ہمیشہ اسلام کی ترجمانی کی۔ امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے انہوں نے زبردست کام کیا۔ اسلامی تاریخ میں ایسے خوش نصیب بہت کم ہوں گے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات بے شمار اور لازوال ہیں۔ آج عرب و عجم، مشرق مغرب میں سید مودودی کی فکر اور تحریریں انقلاب برپا کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دور حاضر کے معاشی معاشرتی اعتراضات کا مدلل، غیر جذباتی اور متاثر کرنے والا جواب دیا۔ انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے قرآن مجید کی آسان اور سادہ تفسیر بھی لکھی ہے، جسے پڑھ کر لاکھوں جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ سید مودودی کی کتابیں پڑھ کر وہ اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سید مودودی نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شاندار خدمات سر انجام دیں۔ قادیانی مثلاً نامی کتابچہ لکھنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، پھر فوجی عدالت کے ذریعے انہیں یہ کتابچہ لکھنے کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ عالم اسلام میں سخت احتجاج ہوا، ہر صاحب ایمان انسان تڑپ اٹھا، ہر مسلمان چیخ اٹھا، سارے عالم اسلام میں اضطراب پھیل گیا۔ مصر کی سب سے بڑی جماعت اخوان المسلمون کے رہنما قانون دان علامہ حسن نے حکومت پاکستان کو تار روانہ کیا اور لکھا، مولانا مودودی کو سزا کا حکم دراصل تحریک اسلامی کو سزا دینے کے برابر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ عالم اسلام کے سارے مسلمان اس حکم کو نفرت و بیزاری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی تنسیخ کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ مسلمان عالم کی ہمدردیاں اور روابط اسلام کی اساس پر قائم ہے۔ افغانستان سے عالم اسلام کے ممتاز عالم حضرت علامہ نور المشائخ نے بھی تار بھیجا اور لکھا کہ سید مودودی کا شمار جلیل القدر علماء دین میں ہوتا ہے۔ علماء حق میں سے ایک دینی شخصیت کو سزا دین کی توہین ہے۔ الجزائر کے علماء نے بھی سید مودودی کی سزائے موت پر بیان دیا کہ سید مودودی کو سزائے موت کا حکم محض ایک فرد بشر کی موت کا فیصلہ نہیں، بلکہ اسلام کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو توڑ دینا ہے، اسلام کی آوازوں میں سے ایک آواز کو خاموش کر دینا ہے اور اسلام کے وقار کو مٹا دینا ہے۔ انڈونیشیا کی مسلم جماعتوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سید مودودی کی اگر پاکستان کو ضرورت نہیں تو دنیا اسلام کو ان کی زبردست ضرورت ہے۔
ہم انڈونیشیا کے مسلمان ان کے ساتھ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خیالات کی آج مسلم دنیا کو اشد ضرورت ہے۔ سید مودودی دنیا اسلام کی قیمتی امانت ہے۔ فلسطین کے مفتی اعظم محمد امین الحسینی نے پاکستان کے گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے نام تار بھیجا کہ مولانا مودودی امیر جماعت اسلامی پاکستان کے متعلق صدر کی خبر نے ان تمام مسلمانوں کو جنہیں پاکستان سے محبت ہے اور جو پاکستان سے اچھی توقعات رکھتے ہیں شدید صدمہ پہنچا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان دانش مندی سے کام لے گی اور استاد کی سزا فوری طور پر منسوخ کر دے گی۔ غرض احساس شخصیت سید مودودی کی سزائے موت پر پورا عالم پورا عہد پکار اٹھا کہ سید مودودی کو رہا کرو۔ حکومت پسپائی پر مجبور ہوئی اور سید مودودی کی سزائے موت عمر قید اور پھر رہائی پر ختم ہوئی۔ سید مودودی اس پوری مدت میں استقامت، پامردی اور صبر و ہمت کے کوہ بلند ثابت ہوئے۔ یوں تو مولانا کے اخلاق و کردار کے کئی پہلو نمایاں ہیں، تاہم یہاں ان کی چند صفات کا تذکرہ مقصود ہے جس سے نوجوان نسل بطور خاص متاثر ہوئی۔ مولانا مودودی کی اہم خصوصیت جس نے نوجوان نسل کو متاثر کیا وہ ان کے انقلابی نظریات اور قول و فعل کی ہم آہنگی ہے۔ اسلام دین عمل ہے اور حیات انسانی کا مقصد اچھے اعمال کی آزمائش ہے۔ مولانا مودودی کی اسی صفت نے نوجوانوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا کہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ تھا۔ انہوں نے جو کہا اس پر خود بھی عمل کیا۔ استقامت پر صرف تحریریں ہی نہیں لکھیں بلکہ تختہ دار پر چڑھ کر استقامت کی عملی تشریح بھی کی۔ صبر پر قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی بیان نہیں کی، گالیوں کے جواب میں سکوت اختیار کر کے صبر کا مفہوم بھی واضح کیا۔ اتحاد و اتفاق کی قولی تشریح ہی نہیں کی بلکہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کر کے اسے عملی جامہ پہنایا۔ مولانا محترم کی سیرت کا یہی پہلو ان کی امتیازی صفت ہے۔ مولانا کی دوسری صفت جس نے نوجوانوں کو متاثر کیا وہ ان کی ثابت قدمی ہے۔ اپنی شعوری زندگی سے انہوں نے اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کیا، موت کے آخری ہچکی تک وہ اس پر قائم رہے۔ مولانا نے دین اسلام کی اس ثابت قدمی سے خدمت انجام دی کہ بالآخر وہ موجودہ دور میں اسلام کی ایک علامت بن گئے۔ اسلام کے حوالے سے ہونے والی ہر گفتگو کا نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام مولانا مودودی بن گئے۔ یہ ان کا قرآن و سنت سے حقیقی تعلق کا اعجاز تھا۔ وہ ہر موقع پر اسلام کی بات کرتے اور جہاں قرآن و حدیث کے حوالے سے نقطہ نظر واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی وہاں بلا خوف و خطر اور بلا مصلحت اسے واضح کرتے، اور اس وضاحت میں الفاظ کی نرمی، مصلحت کے تقاضوں یا کسی رعایت کو مد نظر نہیں رکھتے۔ مختلف انداز کے حکمران آئے جنہوں نے اپنے اپنے مفادات کے لحاظ سے اقدامات کیے۔ ان کے ایسے تمام اقدامات کے خلاف جو قرآن و سنت اور طریقہ صحابہ کرام کے خلاف تھا، تنہا مولانا مودودی کی آواز بلند ہوتی رہی۔ مولانا مودودی نے جھکنے کے بجائے جھکانے کو اپنا طرز زندگی قرار دیا۔ سچ ہے کہ ایک خدا کے سامنے جھکنے والے کو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ گویا کہ کچھ لوگ تھے کہ وقت کے سانچوں میں ڈھل گئے، کچھ لوگ تھے کہ وقت کے سانچے بدل گئے۔ مولانا محترم اسلام کی یوں علامت بنے کہ مغرب و مشرق سے اٹھنے والی اسلامی تحریکوں نے انہیں اپنا قائد تسلیم کیا، ان کی فکری رہنمائی کو اپنے لیے ایک نعمت خیال کیا۔ مولانا کی تیسری صفت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں معذرت خوانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے جرأت مندانہ اور پر اعتماد طرز عمل اختیار کیا۔ نوجوانوں کو اعتماد عطا کیا کہ اسلام ہی دنیا کی متحرک اور فعال قوت ہے جو زمانے کی رہنمائی کر سکتا ہے اور زندگی کے ہر موضوع پر بھرپور رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اس اعتماد نے دنیا کے ہر نظام کے مقابلے میں مسلمان نوجوانوں کو ڈٹ جانے اور اسے شکست دینے کا جذبہ بخشا۔ مولانا مودودی کی چوتھی صفت ان کی بصیرت اور محققانہ نظر ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے براہ راست مطالعے اور متقدین کے تحقیقی کام کی مدد سے دور حاضر کے مسائل کا ایسا حل پیش کرتے ہیں جو دل و نگاہ کو اپیل کرتا ہے۔ تحقیق ایک مشکل ترین گھاٹی ہے جس پر چڑھنا اور پار اترنا جان جھونکوں کا کام ہے۔ مولانا محترم نے بالکل صحیح فرمایا کہ میں نے تحقیق کے لیے اپنے جسم کو لوہے کے چنے چبوائے ہیں۔ مولانا مودودی نے بھی اسی طرح تحقیق کا حق ادا کیا، مگر ان کی تحقیق کی حدود متعین ہیں، یعنی قرآن و سنت۔ مولانا محترم کی شخصیت نوجوانوں کے سامنے ایک ایسے محقق کے روپ میں نظر آتی ہے جس نے تنقید بغیر تنقید نہیں کی، بلکہ وہ مغربی تہذیب، سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت اور دیگر غلط نظام حیات زندگی کی جڑوں تک اتر کر
اور ان نظاموں کے پیروکاروں سے زیادہ اسے سمجھ کر اس پر اسلامی نقطۂ نظر سے یوں تنقید کرتے ہیں کہ اسلام کی بالادستی بلکہ بالادستی ازہر من الشمس ہو جاتی ہے۔ مولانا کی پانچویں صفت یہ ہے کہ انہوں نے شکست دینے کے بجائے جیت لینے کو اپنی زندگی کا مشن قرار دیا۔ شکست دینا بہت آسان ہے لیکن جیت لینا بہت مشکل۔ مولانا نے انسان فتح کیے۔ ان کے قلم میں اتنی طاقت اور ان کی تحریک میں اتنی شدت تھی کہ وہ چاہتے تو اپنے مخالفین کو پل بھر میں شکست دے دیتے، مگر انہوں نے مخالفین کو بھی فتح کیا۔ انہیں بیمار سے نہیں، بیماری سے نفرت تھی۔ چنانچہ وہ خدا کی راہ کی طرف حکمت اور اخلاق حسنہ کے ذریعے بلاتے رہے۔ انہوں نے اصلاح احوال کے وہ حقیقی اور نفسیاتی طریقے اختیار کیے جن کی تربیت انہیں قرآن و حدیث کے ذریعے اور پیغمبرانہ طریقے دعوت اور صحابہ کرام کے اسوۂ مبارک سے حاصل ہوئی تھی۔ مولانا نے نہ صرف فکر کی روشنی ہی فراہم نہیں کی بلکہ ایک عملی تحریک برپا کی۔ جس طرح دھرتی ایک بیج کو شاخوں، پتوں اور لاکھوں بیجوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اسی طرح مولانا نے اپنے افکار کو متحرک افراد کی صورت میں تقسیم کر دیا۔ ان کے ارد گرد ایسے جان بازوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا جنہوں نے دنیاوی مفادات، اپنے روشن مستقبل، اپنے تابناک ماضی، اپنے معاشی فوائد، اپنے کنبے اور برادری غرض کے سب کچھ اسلام کی نشاط ثانیہ کی اس تحریک پر صرف کر دیا۔ مولانا مودودی 22 ستمبر 1979 کو امریکہ کی ایک ریاست سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مولانا مودودی ایک ستارہ سحر تھے جنہوں نے اسلام کا ہمہ گیر پیغام پوری دنیا میں پہنچایا۔ یہ تھے ایک احساس شخصیت مولانا مودودی۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔